السلام علیکم۔ پاکستان میں عصر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر بنوں میں انسداد دہشت گردی پولیس کے تھانے پر ان مبینہ عسکریت پسندوں کا قبضہ سوموار کو دوسرے روز بھی برقرار رہا جو اتوار کی شام سے قانون نافذ کرنے والے اس ادارے کے دفتر پر قبضہ کرنے اور اہلکاروں کو یرغمال بنانے کے بعد افغانستان جانے کے لیے محفوظ راستے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مبینہ عسکریت پسندوں اور حکام کے درمیان مقامی علماء اور سیاسی رہنماؤں کے ذریعے بات چیت شروع ہونے کی اطلاعات ہیں، مگر ابھی تک مذاکرات شروع نہیں ہوئے ہیں۔ فوجی اور نیم فوجی دستوں سمیت مختلف سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں نے تھانے کو محاصرے میں لے رکھا ہے، جبکہ مبینہ عسکریت پسند اور ان کی تحویل میں لیے گئے سیکیورٹی فورسز کے اہلکار اور دیگر زیر حراست ملزمان ویڈیو پیغامات کے ذریعے حکومت سے یرغمالیوں کے مطالبات ماننے کی اپیل کر رہے ہیں۔ اتوار کی شام دہشت گردی کے الزامات میں زیر حراست افراد نے سیکیورٹی اہلکاروں سے اسلحہ چھین کر تھانے پر قبضہ کر کے تمام موجود اہلکاروں اور عام لوگوں کو یرغمال بنا لیا تھا۔ یہ افراد پہلے افغانستان اور سوموار کی صبح سے وزیرستان جانے کے لیے محفوظ راستے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یرغمال بنائے جانے والے افراد بنوں کے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں سے بھی مداخلت کی اپیل کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اطلاعات نے تھانے پر قبضے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ عسکریت پسندوں کے حملے کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور کیپٹن سمیت 3 دیگر افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ بے گناہ افراد کی زندگیوں کی خاطر حوصلے سے کام لیا جا رہا ہے۔ انسداد دہشت گردی پولیس کے تھانے پر مبینہ عسکریت پسندوں کے قبضے کے دوسرے روز شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر خودکش حملے میں 2 عام افراد ہلاک اور متعدد اہلکار زخمی ہو گئے۔ سرکاری طور پر جاری کردہ بیان میں حملے کی تصدیق کے بعد سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے اور سرچ آپریشن شروع کرنے کا بتایا گیا ہے۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ نے کورونا کے حالات کے دوران تیل و گیس کی تلاش کرنے والی 3 کمپنیوں کی طرف سے مقرر کردہ وقت میں کام مکمل نہ کرنے پر منسوخ ہونے والے 11 لائسنس بحال کر دیے ہیں۔ ان لائسنسوں کی بحالی کے بعد ان کمپنیوں کو خیبر پختونخوا اور سندھ کے مختلف علاقوں میں پہلے سے جاری کام شروع کرنے کی اجازت ہوگی۔ ان تینوں کمپنیوں کے ساتھ عدالت سے باہر ہونے والے اس تصفیے کے نتیجے میں حکومت کو فیسوں کی مد میں فوری طور پر $50 لاکھ ملیں گے، جبکہ کمپنیوں کی طرف سے مشینری اور افرادی قوت کے لیے $110 ملین کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ پاکستانی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ پاکستانی علماء کا 4 رکنی وفد آج پیر کو افغانستان کا دورہ کر رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وفد قندھار اور کابل کا دورہ کرے گا اور چمن اسپن بولدک سرحدی گزرگاہ کے قریب طالبان جنگجوؤں اور پاکستانی سرحدی فورسز کے درمیان حالیہ جھڑپوں سے متعلق بات چیت کرے گا۔ طالبان حکومت نے پاکستانی علماء کے وفد کی افغانستان آمد پر تاحال کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ اسلام آباد میں افغانستان کے طالبان کے زیر کنٹرول سفارت خانے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 1500 افغان افراد اب بھی پاکستانی جیلوں میں قید ہیں۔ اتوار کو جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ سفارت خانے کی کوششوں سے اب تک 500 افغان تارکین وطن کو رہا کیا گیا ہے۔ سفارت خانے کا کہنا ہے کہ وہ دیگر افغان مہاجرین کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے پاکستانی حکام سے رابطے میں ہیں۔ طالبان حکومت کی وزارت صحت عامہ کا کہنا ہے کہ ہفتے کی شام 8:30 بجے کے قریب سالانگ سرنگ کے اندر آئل ٹینکر میں آگ لگنے کے واقعے میں 31 افراد ہلاک اور 37 زخمی ہو گئے۔
اس واقعے کے بعد شاہراہ سالانگ کو بھی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ وزارت کے ترجمان ڈاکٹر شرفت زمان امرخیل نے صحافیوں کو بتایا کہ ہلاکتوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ افغانستان میں جسمانی سزا روکنے کے بین الاقوامی برادری کے مطالبات کے باوجود طالبان سرے عام کوڑے مارنے کی سزا کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ طالبان کی سپریم کورٹ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس ہفتے طالبان نے غور اور جوزجان صوبوں میں سرے عام 22 افراد کو کوڑے مارے، جن میں 3 خواتین بھی شامل تھیں۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے جمعے کے روز ایک بیان میں اقوام متحدہ کے ماہرین کے حوالے سے بتایا ہے کہ انہیں افغانستان میں دوبارہ سرے عام پھانسی دینے اور کوڑے مارے جانے پر انتہائی دکھ اور تشویش ہے، اور وہ طالبان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر قسم کے تشدد، ظلم اور سزا کی ذلت آمیز صورتحال کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس نے گزشتہ ہفتے پریس کی عالمی صورتحال پر اپنی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ بھارت میں اب بھی 7 صحافی جیل میں ہیں اور پریس کے ساتھ اپنے رویے کی وجہ سے حکومت کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔ قید صحافیوں میں سے 5 مسلمان ہیں، جن میں سے 4 بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ تنقید بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں صحافیوں کے خلاف احتیاطی حراست کے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے نفاذ پر ہو رہی ہے۔ صحافیوں کی متعدد تنظیموں کا کہنا ہے کہ بھارت میں حکومت کی جانب سے پریس کی آزادی کو محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق پریس کی آزادی سے متعلق 180 ملکوں کی عالمی درجہ بندی میں بھارت نیچے جا کر 150ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ بھارتی حکومت اس درجہ بندی کو مسترد کرتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ دستور کی دفعہ 19 میں دیے گئے اظہار رائے کے حق کو یقینی بنانے کی پابند ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے اتوار کے روز کہا کہ وہ روس کے ساتھ تعلقات کو بڑھانے کے لیے کسی سے اجازت نہیں لے گا، اور تہران اور ماسکو کے درمیان بڑھتی ہوئی فوجی شراکت داری پر امریکی خدشات کو مسترد کرتا ہے۔ مغربی ممالک نے ایران پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ روس کو ڈرون فراہم کرتا ہے جو مبینہ طور پر یوکرین پر حملہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور تہران پر پابندیاں عائد کرتی ہیں۔ CIA کے سربراہ ولیم برنس نے جمعے کو PBS ٹیلی ویژن کو بتایا کہ ایران اور روس کے درمیان فوجی تعاون مشرق وسطیٰ میں امریکی اتحادیوں کے لیے حقیقی خطرات کا باعث ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے ان بیانات کو بے بنیاد قرار دیا اور کہا کہ یہ ایران کے خلاف امریکی پروپیگنڈے کا حصہ ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے 9 دسمبر کو تہران ماسکو فوجی شراکت داری کو یوکرین، ایران کے پڑوسیوں اور دنیا کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ گزشتہ ماہ تہران نے اعتراف کیا تھا کہ اس نے روس کو ڈرونز بھیجے تھے، لیکن زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ فروری میں یوکرین پر حملے سے پہلے فراہم کیے گئے تھے۔ امریکہ میں مقیم حقوق کے نگراں خبر رساں ادارے ہیرانا کے مطابق ایران میں ستمبر کے وسط سے شروع ہونے والے مظاہروں کے بعد سے کم از کم 500 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کی نیوز ایجنسی نے کہا کہ مرنے والوں میں 18 سال سے کم عمر کے 69 افراد شامل ہیں، اور حکام نے 18,400 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ تبریز میں ایک سیمنٹ فیکٹری میں فائر فائٹرز اور کارکنان سمیت یونین کے کارکنوں نے مظاہروں میں حصہ لیتے ہوئے اتوار کو بھی احتجاج جاری رکھا۔ فلم ساز تہران کی ایون جیل کے سامنے اداکارہ ترانہ علی دوستی کی گرفتاری کے خلاف جمع ہوئے، جنہوں نے احتجاج کی حمایت کا اظہار کیا تھا اور ایک تصویر پوسٹ کی تھی۔ ترانہ فلم دی سیلز مین میں اداکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں، جسے پوری دنیا میں پذیرائی ملی تھی اور آسکر ایوارڈ بھی ملا تھا۔ یوکرین نے پیر کو روس کے تازہ ڈرون حملوں کی اطلاع دی ہے،
جس کا ہدف یوکرین کا دارالحکومت تھا۔ یوکرین کی فوج نے کہا کہ اس نے روس کی جانب سے لانچ کیے گئے 35 میں سے 30 ڈرونز کو مار گرایا۔ کیف کی شہری انتظامیہ نے ٹیلی گرام پر کہا کہ 23 ڈرونز نے شہر کو نشانہ بنایا۔ کیف میں حکام نے کہا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ اسی دوران روسی صدر ولادیمیر پوٹن اتحادی بیلاروس کا دورہ کرنے کی تیاری میں ہیں، جس نے تقریباً 10 ماہ قبل کرملن کی افواج کو یوکرین پر حملے کے لیے لانچ پیڈ فراہم کیا تھا۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روس کے حملے کے خلاف جنگ میں یوکرین کے فضائی دفاع کو بڑھانے میں مدد کے لیے اتحادیوں سے اپنے مطالبات کی تشدید کی ہے۔ کیف کی فوجی انتظامیہ نے ٹیلی گرام پوسٹ میں کہا کہ یوکرینی فورسز نے پیر کو ایران کے 9 شاہد ڈرون کو مار گرایا۔ روس نے بارہا کیف اور یوکرین کے دیگر شہروں پر ڈرون حملے کیے ہیں۔ زیلنسکی نے اتوار کی رات اپنے ویڈیو خطاب میں کہا کہ فضائی دفاع ان کی انتظامیہ کے لیے ایک مسلسل ترجیح ہے۔ روس کو جارحیت کا خاتمہ کرنا پڑے گا جب وہ مزید میزائل حملے نہیں کر پائے گا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ وہ آنے والے روسی فضائی حملوں کو روکنے میں مدد کے لیے پیٹریاٹ میزائل ایئر ڈیفنس بیٹری یوکرین بھیجنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تاہم اس بارے میں کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا۔ روس نے متوقع امریکی کارروائی کی مذمت کی ہے اور اسے اشتعال انگیزی قرار دیا ہے۔ یوکرین میں یہودیوں نے ہانوکا کی 8 روزہ چھٹی شروع کرنے کے لیے ایک خاص شمع دان میں روشنی کا اہتمام کیا، جبکہ ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہیں۔ دارالحکومت کیف کے میدان آزادی اسکوائر میں اتوار کو غروب آفتاب کے وقت درجنوں لوگ جمع ہوئے جب پہلا شمع دان روشن کیا گیا، جسے مقامی یہودی رہنما یورپ کا سب سے بڑا مینارہ قرار دیتے ہیں۔ اسی دوران یوکرین کے سرکاری پاور گرڈ آپریٹر نے اتوار کو کہا کہ وہ روسی میزائل حملے سے ہونے والے نقصان سے بجلی کی بحالی کا کام جاری رکھے ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ کینیڈا کے شہر ٹورانٹو کے مضافاتی علاقے میں اتوار کو فائرنگ کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے کے بعد مشتبہ شخص بھی ہلاک ہو گیا۔ مقامی پولیس کے سربراہ جم میکسوین نے صحافیوں کو بتایا کہ فائرنگ ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ میں ہوئی۔ زخمی شخص کو ہسپتال لے جایا گیا اور وہ خطرے سے باہر ہے۔ پولیس تحقیقات کر رہی تھی کہ آیا متاثرہ افراد اور حملہ آور کے درمیان کوئی تعلق تھا، جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا۔ ملزم نے مبینہ طور پر اکیلے یہ کام کیا تھا۔ تھائی لینڈ کی بحریہ کا ایک جہاز خلیجی تھائی لینڈ میں ڈوب گیا ہے۔ بحری جہاز اور ہیلی کاپٹر ملاحوں کو بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بحریہ نے کہا کہ پیر کے صبح تک 75 ملاحوں کو بچا لیا گیا ہے، جبکہ 31 ابھی تک پانی میں ہیں۔ یہ جہاز اتوار کی رات اس وقت ڈوب گیا جب تیز ہواؤں سے جہاز کا برقی نظام درہم برہم ہو گیا۔ بجلی کے منقطع ہونے سے پانی کے جہاز کے اندر داخل ہو گیا، جو اس کے ڈوبنے کی وجہ بنا۔ رائل تھائی نیوی نے مدد کے لیے 3 فریگیٹس اور 2 ہیلی کاپٹر روانہ کیے۔ شمالی اور وسطی تھائی لینڈ میں سال کا سرد ترین درجہ حرارت ہے، جبکہ جنوبی تھائی لینڈ کو طوفان اور سیلاب کا سامنا ہے۔ امریکہ میں موسمیاتی پیشگوئی کرنے والے ملک کے بڑے حصوں میں تعطیلاتی سفر اور جان لیوا سردی کے بارے میں انتباہ جاری کر رہے ہیں۔ امریکہ کے پہلے ہی سے سرد موسم کا سامنا کرنے والے جنوبی حصے میں بڑی پیمانے پر سرد ہوائیں چل رہی ہیں۔ اتوار کو ایک خصوصی موسمیاتی بیان میں نیشنل ویدر سروس نے جنوبی مسیسپی اور جنوب مشرقی لوزیانا کے لیے طویل اور انتہائی سرد منجمد موسم کی پیشگوئی کی اطلاع دی ہے۔ 36 برس بعد ارجنٹائن کو فٹ بال ورلڈ کپ کا چیمپئن بنانے والے کپتان لیونیل میسی نے ریٹائرمنٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کر لی ہے۔ ورلڈ کپ کے فائنل میچ میں فرانس کے خلاف جیت کے بعد میسی نے ارجنٹائن کے مقامی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ بطور عالمی چیمپئن ارجنٹائن کی جرسی پہن کر مزید میچز کھیلنا چاہتے ہیں۔ میسی کا کہنا تھا کہ وہ خوش قسمت کھلاڑی ہیں جن کے کیریئر میں
ہر ٹائٹل موجود ہے، لیکن اس میں صرف فٹ بال ورلڈ کپ شامل نہیں تھا۔ لیکن اب اس ٹائٹل کے اضافے کے بعد وہ سب کے ساتھ اس خوشی کو منانا چاہتے ہیں۔ دنیا کے نامور کھلاڑی نے، جن کی عمر 35 برس ہے، اتوار کو فرانس کے خلاف ورلڈ کپ فائنل میں 2 شاندار گول کیے تھے، جس کے بعد ارجنٹائن کی طرف سے ان کے مجموعی گولز کی تعداد 98 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے انتہا ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔